رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم رفقا اور میرے عزیز دوستو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور لوگوں کے سے رنگ ڈنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں۔ محترم حضرات، اس وقت ہم رمضان المبارک کے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں، اور پھر آج 17 رمضان المبارک ہے، جسے عموماً یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختصراً میں پہلے رمضان مبارک کے جو 3 اہم واقعات ہیں ان کا ذکر کروں گا، اور پھر جو عنوان دیا گیا ہے فضائے بدر پیدا کر، اس پر کچھ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ یہ بات پہلے ہی واضح کر دوں، یہ ایسا کوئی وہ درس نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری معلومات آپ کو ملیں گی، بلکہ ایک یاددانی کے طور پر، اور فذکر ان تنفع المؤمنین کہ تم ذکر کرتے رہو، تذکیر کرتے رہو تاکہ مومنین کو نفع پہنچے، تو اس لحاظ سے کچھ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گے۔ رمضان کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ ایک مشن سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسائنمنٹ دیا گیا تھا، اور اس مشن کو، اس اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر تگودو کی۔ اس وقت ہم 3 واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا واقعہ قرآن مجید کا نزول کا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ فتح جنگ بدر کا ہے، یوم الفرقان کا ہے، اور تیسرا واقعہ جو اس رمضان مبارک میں پیش آیا وہ فتح مکہ کا ہے۔ اب ہم ذرا سا تصور کی نگاہ سے دیکھیں کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ 1450 سال پہلے، ہم اس تصور کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی تمام تر، آپ مکے میں پیدا ہوئے، اور پھر 18 سال کی عمر سے آپ نے تجارت اور کاروبار شروع کیا، اور یہ کاروبار اور تجارت آپ کا 35 سال تک چلتا رہا۔ اس دوران 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ایک بات یہاں تذکیراً عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں بہت سارا مال کما لیا تھا، بہت اچھی تجارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کامیاب تاجر بن کر ابھرے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے کہ آپ نے مختصر مدت کے اندر کتنا مال کمایا، روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال کی عمر میں تجارت شروع کی، اور 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہر کے اندر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیا ہے وہ 20 اونٹ کی تعداد ملتی ہے۔ اگر ہم آج کے حساب سے بھی 20 اونٹ کی قیمت لگا لیں، منیمم کم از کم 1 لاکھ بھی لگا لیں، حالانکہ گائے کو ہی 1 لاکھ ہو جاتی ہے، تو 20 لاکھ سے کم نہیں ہوئے۔ اور پھر مہر تو ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی پوری دولت دے دے، دولت میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اپنی بیوی کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں کتنی دولت کما لی تھی، اور پھر 35 سال تک آپ نے اپنی تجارت کو باقی رکھا۔ 35 سال کے بعد آپ نے اپنی بالکل تجارت کو، کمائی کو بند کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں کہ بھئی کیسے کمانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ان تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ سب صاحب مطالعہ لوگ ہیں اور ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو 35 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھنا شروع کیا، اور یہ مدت تقریباً 5 سال کی رہی، جس میں آپ کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ آخر انسانیت کو کیسے سیدھی راہ دکھائی جائے،
انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات کے طور پر، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا مشن ہے جس کو لے کر آپ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی سوچ میں، اسی گیان میں، اسی بات کو معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اپنے گھر سے نکل جاتے اور غار حرا کے اندر جا کر وہاں گیان دھیان کرتے۔ یہ روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ آپ دیکھتے تھے کہ ظلم بڑھ رہا ہے، مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یتیموں کے مال کو کھایا جا رہا ہے، اور کعبہ جو توحید کا مرکز تھا وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، اور کعبے کی اطراف ننگے طواف کیا جاتا ہے، اور بے شمار برائیاں ہیں۔ ان برائیوں سے انسانیت کو کیسے بچایا جائے، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جاتے ہیں، وہاں 5 سال تک آپ جو ہے غار حرا کے اندر رہتے ہیں، مختلف موقعوں پر جاتے آتے ہیں، وہ تمام تفصیلات ہیں۔ اور ایک رات جو روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کی 27 رات تھی، یا تاخراخوں میں سے ایک رات تھی، اور لازم سی بات ہے رمضان کے یا قمری کیلنڈر کے مہینے کی آخری 10 راتیں اور اس کے اندر بھی تاخ راتیں، وہ اندھیری راتیں ہوتی ہیں عموماً، جبکہ سورج یا چاند جو ہے مدھم رہتا ہے، اور رات اندھیری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے گیان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اور وہ تمام واقعات ہم جانتے ہیں کہ کیا کچھ وہاں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو گھبرا گئے، پھر جب پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اللہ کے نام سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ مولانا ڈاکٹر عبدالحمید صدیقی صاحب کے ریسرچ کے مطابق اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ بہت کم مقامات پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، البتہ ان کی ریسرچ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ سورہ علق کی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا گیا۔ نمبر 3، 2 رکعت نماز پڑھائی گئی۔ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے 1 جب آپ کو رسول بنایا گیا، آپ کو مبعوث کیا گیا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے حوالے کی۔ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیغام تھا، ایک مشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، یہ مشن کو میں کیسے پورا کروں گا؟ یہ کوئی معمولی مشن نہیں تھا، غیر معمولی مشن تھا، پوری کایا پلٹ دینے کا مشن تھا، پوری انسانیت کو چینج کر دینے کا مشن تھا۔ آپ گھبرا گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں ایک اکیلا اس مشن کو لے کر اٹھوں اور پوری دنیا چینج ہو جائے؟ آپ گھر پلٹتے ہیں۔ آئے معلوم ہے حضرت قدیۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں زملونی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کمبل اڑا دو، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو حضرت قدیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جملے کہتے ہیں وہ تاریخ اس پر شاہد ہے، اور یہ غیر معمولی جملے تھے جو حضرت قدیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ گیان دھیان کرتے ہیں، آپ عبادت کرنے والے ہیں، غاروں میں بیٹھنے والے ہیں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گواہی دی حضرت قدیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ، وہ یہ کہ آپ کو آپ کا رب حلال نہیں کرے گا۔ وجہ یہ کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں، یتیموں کے ہاتھ پر سر رکھتے ہیں۔ آپ اس زمین کا ریکوائرڈ ہیں، آپ ریکوائرڈ ہیں، آپ ضرورت ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔ یہ غیر معمولی شہادت تھی جو حضرت قدیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور آج بھی اگر مسلمان دنیا کی ضرورت بن کر ابھریں گے، لیبلٹی نہیں، آج مسلمان ایک طرح سے لیبلٹی بنے ہوئے دنیا کے لیے، ضرورت بن کر ابھریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ناکام نہیں کرے گا۔ الحمدللہ اب ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ ہلکی مدھم سی کیوں نہ ہو، لیکن انشاءاللہ سورج طلوع ہوگا، روشنی بکھرے گی، مسلمان ایک بار پھر اٹھیں گے، اور وہ اس پوری انسانیت کی ضرورت بن جائیں گے، زمین کی ضرورت بن جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں زمین کا نمک بنیں گے اور پہاڑی کے چراغ بنیں گے، جس سے روشنی پھیلے گی۔ انشاءاللہ اس کی امیدیں ہیں، یہ پھر سے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت دیتی ہیں حضرت قدیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہاں ورقہ بن نوفل نے جو بات کی وہ بڑی عجیب بات کی۔ اس نے دیکھو اے میرے بھتیجے، تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں میری قوم مجھے نکال دے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟
جبکہ میری شرافت کے میری نام کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ ابھی چند سال گزرے تھے کہ ہم نے جو آپ تصور میں واقعات لا کر دیکھیں کہ جب وہ حرم کی تعمیر کا معاملہ تھا تو لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میری تعریفیں کی گئی، میرے نام کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، مجھے میری قوم نکالے گی۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بھتیجے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نئی بات نہیں۔ جب بھی کوئی دعوت لے کر اٹھتا ہے توحید کی، اور جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو اس کی قوم اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کو کیسے فیس کیا جائے۔ ایک مشن تھا، بڑا عظیم مشن، اس عظیم مشن کو پورا کرنا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن کی ابتدا کی اور پھر لوگوں کے سامنے جو بات رکھی وہ یہی تھی کہ کلمۃ واحدہ تعتونھا بها العجم تعتونھا تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم۔ کہ دیکھو آئے انسانوں، میں تمہارے سامنے ایک کلمہ پیش کر رہا ہوں، اگر تم اس کو اپناؤ گے، اگر تم اس کے مطیع بن جاؤ گے تو پھر عرب تمہارے زیر نگو آ جائے گا اور عجم تمہیں جزیہ دے گا، یعنی عرب اور عجم کی حکمرانی تمہیں ملے گی۔ یہ وہ کلمہ تھا، یہ ایک انقلابی کلمہ تھا۔ یہ کلمہ تھا جس کلمے کے ساتھ ابتدا ہوئی، اسی لیے کہا گیا کہ لوگ تعجب میں پڑ گئے، کیسے ممکن ہے کہ ایک توحید کا کلمہ یا ایک کلمہ پوری کائنات کو پلٹ دے، پوری سلطنتیں، بڑی بڑی سلطنتوں کو ڈبو دے اور کسی اور کو اٹھا کر کھڑا کر دے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اس کلمے کو تم اگر اپناؤ گے تو عرب اور عجم تمہارے زیر نگی آ جائے گا، دنیا و آخرت کی تمہیں کامیابی ملے گی۔ عامر بن فہیرہ ایک سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جستجو اور کانفیڈنٹ کو دیکھتا ہے تو آپ سے ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے ڈیل کرتے ہیں، میں پورے خاندان کے ساتھ، پورے قبیلے کے ساتھ آپ کا تعاون کروں گا، مدد کروں گا، البتہ شرط یہ ہے کہ جب تمہیں کامیابی ملے گی تو 50-50 ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، یہ ممکن نہیں، 50-50 کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں۔ اقتدار اللہ تعالیٰ کے حل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، میری مدد کرنا چاہتے ہو تو بلا شرط، وداؤٹ اینی کنڈیشن، انکنڈیشنل کرنا ہے تو کرو۔ آج بھی یہی ہے اس کلمے کے لیے، جو اس کلمے کو لے کر اٹھے گا، اس مشن کو لے کر اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ مشن تھا جس کی ابتدا اس رمضان مبارک کے عظیم مہینے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے کے اندر شب و روز محنت کرتے ہیں، شب و روز۔ یہ صرف مبالغے کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت میں شب و روز کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے لیے نہ دیا۔ اور کیوں نہ دے، ہم جیسے یعنی تحریک کے اور دائی لوگ، ہم تو نہیں کہوں گا، آپ جیسے لوگ جب اس کے لیے اٹھتے ہیں تو اپنا سب کچھ جٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور وہ تو نبی مکرم تھے، وہ تو رسول اکرم تھے، وہ تو مکے اور مدینہ کے بادشاہ شہنشاہ تھے اور امام الانبیاء تھے، وہ کیوں نہ جستجو کریں گے۔ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، بے شمار واقعہ ملتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِ مِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، چھوڑ دو انہیں۔ یعنی اتنی محنت کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھا، کفار و قریش کے لیے ڈانٹ تھی کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو اس مشن کے ساتھ اس رمضان مبارک کی ابتدا ہوتی۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کام کیا، کیا کیا تکالیف اٹھائیں، وہ سب ہمارے سامنے آئینے کی طرح، پوری ویڈیوگرافی کی طرح ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چاہے وہ شیب ابی طالب کا معاملہ ہو، چاہے وہ سجدے کی حالت میں اوجڑی کا ڈالا جانا ہو، چاہے وہ قبیلہ ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ کو ختم کرنے کا معاملہ ہو، یا ابو جہل سے لڑنے کا یہ تمام واقعات ایک ایک کر کے آتے ہیں۔ 13 سال، یہاں تک کہ دشمن خون کے پیاسے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش بنائی گئی۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینہ جانے کے بعد بڑی اطمینان کی سانس لی ہوگی، نہیں، بلکہ وہاں تو ایک سراسر ایک کیا کہتے ہیں ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ پہنچنے کے پہلے دن سے لے کر فتح مکہ تک جو روایت میں ہمیں باتیں ملتی ہیں وہ ہے کہ 87 جنگیں لڑی ہیں،
تقریباً 9 سال کے اندر 87 جنگیں لڑی گئی ہیں. 10 سال بھی پکڑے تو سال میں 8-9 جنگیں ہوں گی، یعنی ہر ماہ 1.5 ماہ کے اندر ایک جنگ، جس میں سریا بھی تھے، غزوات بھی تھے اور بڑی بڑی جنگیں بھی تھیں. وہاں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر مدینہ کے اندر پہنچنے کے بعد جو واقعہ دوسرا پیش آتا ہے وہ یہی کہ وہ مکے والے خاموش نہیں بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جام پہ خون کے پیاسے تھے وہ خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکے کی طرف عمرے کے لیے جاتے ہیں. سعد بن معاذ جو سردار تھے مدینہ کے قبیلے کے، تو وہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو جب عمرے کے لیے طواف کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ابو جہل ملتا ہے حرم کے اندر، اور ابو جہل وہاں کہتا ہے کہ دیکھو اے سعد بن معاذ، ہم تمہیں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ تم امیہ بن خلف کے مہمان ہو، اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، ورنہ ہم تمہیں یہاں عمرے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دیا. ایک طرح سے وارنٹ دیتا ہے، ایک طرح سے جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کرتا ہے کہ تم آئندہ عمرہ اور حج نہیں کر سکتے. اور اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، وہ منہ ترکی بترکی جواب دیتے ہیں. ذرا سن لو ابو جہل، اگر تم ایسا کرو گے جو کہ عام عرب کی روایت کے خلاف ہے کہ کسی کو عمرہ اور حج سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ عام، تو اگر ایسا کرو گے تو تمہارے جو تجارتی قافلے جاتے ہیں، جو شاہراہ مدینے سے ہوتی ہوئی جاتی ہے، ہم اس کو بند کر دیں گے. یہ ترکی بترکی جواب تھا، ٹٹ فار ٹیٹ. تم اگر ایسا کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ ہم خاموش رہیں گے، بلکہ اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور تمہاری جو تجارتی شاہراہ ہے وہ ہم بند کر دیں گے. یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا. تو پھر یہ ایک اہم واقعہ تھا، اور اس سے یہ سگنلز مل رہے تھے کہ آئندہ کسی وقت بھی قریش مدینہ پر حملہ ہوں گے. ایک خون کھائے ہوئے بیٹھے تھے، کسی طرح انہیں چین سے دیا نہیں جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ قافلہ مکے سے گیا، قافلہ نہیں بلکہ کچھ لوگ گئے اور مکے والوں کی بکریاں چرا کر لے کر چلے گئے. جس کا قریش کا ایک سردار کرز بن عامر جابر فہیری مکے سے قافلہ لے کر مدینہ لے کر چلا گیا، اور اچانک حملہ کر کے لوٹ مار مچائی اور اہل مدینہ کی مویشی ہانک کر لے کر آ گیا. تو یہ تمام سائنس تھے کہ کسی وقت بھی مکے والے مدینہ. اور پھر یہ جو جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے وہ دوسرا رمضان تھا، مدینہ کا دوسرا رمضان تھا، اور اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مومنون پر رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے. یعنی پہلا رمضان تھا، روزوں کے حساب سے پہلا رمضان تھا جب یہ واقعہ پیش آیا. تو ابو سفیان کا ایک بڑا قافلہ شام سے گزر رہا تھا. تو ابو سفیان نے کو پتہ چل گیا کہ یہاں لوگ جو ہے ان کی مخبری کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے چوک و چابند تھے، پوری تمام تر انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، ہم جانتے ہیں. تو اب اس نے ایک شخص کو بھیجا مکے کی طرف کہ تاکہ وہاں سے مدد آ سکے، جس کا نام زمزم ملتا ہے. اس نے وہاں کی مکے کی روایات کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ دیا اور چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے قافلے پر جو کروڑوں کا اس وقت کا سامان تھا لے کر جو قافلہ آ رہا تھا اس پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. تو مکے سے ابو جہل جو ہے پوری تیاری کے ساتھ 1000 لشکر کے ساتھ، 1000 فوجی تھے اس کے اندر، اور بے شمار پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر حملہ ہونے کے لیے مکے سے نکلتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ اس قافلے پہ حملہ کیا جائے جس میں کروڑوں کا مال تھا اس وقت، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ جو مدینے سے جو قافلہ آ رہا تھا جو اس کو بچانے کے لیے یا جنگ کی نیت سے اس پر حملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے. اس جو جو مکے سے آ رہا تھا ابو جہل کی قیادت کے اندر حملہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا جائے. لیکن بہت ساروں کی خواہش تھی کہ اس پر حملہ کیا جائے. بہرحال فیصلہ یہ ہوتا ہے
کہ مکے سے باہر مدینے سے باہر نکل جائیں گے، اور پھر جو قافلہ یا جو فوج آ رہی ہے اس وقت مکے سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اس کی طرف رخ کیا جائے، اور وہی صحیح فیصلہ تھا، اور بدر کے مقام پر 2 قافلے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک قافلہ مکے سے ادھر پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا شمال کی طرف سے، شمال مغرب کی طرف سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک طرف 313، ہم تمام واقعات کو جانتے ہیں، ایک طرف 313 تھے، دوسری طرف 1000 کا لشکر، اور 313 نہتے تھے، ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ 70 اونٹ تھے، اور 3 گھوڑے تھے، اور کچھ تلواریں تھیں ان کے پاس، اور دوسری طرف پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، جس کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کیا گیا، جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ پورے گھمنڈ کے ساتھ، پورے تکبر کے ساتھ مٹھا دینے کے لیے اللہ کے کلمے کو، حق کو ختم کر دینے کے لیے جو قافلہ نکلا تھا، اس کی تصویر ان آیات کے اندر کھینچی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پہنچتے ہیں تو اوپر والا حصہ آپ کے حصے میں آ جاتا ہے، اور نیچے کا حصہ مشرکین کے حصے میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا جاتا ہے، ایک چھت ڈالی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائیں۔ ایک طرف مومنین ہیں، حزب اللہ ہیں، اور دوسری طرف حزب الشیطان ہیں۔ حزب الشیطان کے یہاں شباب کباب چل رہا ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ تمام روایت کے اندر تفصیل سے ملتا ہے، اور دوسری طرف لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند ڈال دیتی ہے، سکینت طاری ہو جاتی ہے، تو فوج پوری دوسری طرف سوئی ہوئی آرام کر رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر کے نیچے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو عصابہ ہے، میں نے ایک چھوٹے سے لشکر کو لا کر آپ کے سامنے ڈال دیا ہے، اگر یہ لشکر آج ناکام ہو گیا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حتمی کر دی کہ یہ وہ موقع ہے کہ جتنا کچھ ممکن تھا، جو کچھ ممکن تھا وہ میں نے لا کر آپ کے سامنے ڈال دیا ہے۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہ آج کے بعد اگر یہ لشکر اگر ختم ہو گیا تو پھر تیری اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، یہ بھی روایت میں بات آتی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے سیکیورٹی کے طور پر، تو حضرت ابوبکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اڑی جا رہی تھی کھندوں سے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سر اٹھائیے، کامیابی ہمارے لیے، اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات کا موقع تھا، دوسرے دن صبح جنگ ہونی تھی۔ روایت میں جو بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 3 عظیم بڑے بڑے پہلوان جو ہے میدان کے اندر اترتے ہیں، کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر سوار جا رہے تھے، اور اونٹ پر ایک اونٹ پر 3 لوگوں کی باری تھی۔ آپ کے جو ساتھی تھے اس میں مرشد بن ابی مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ تھے ایک اونٹ پہ، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے اور کبھی دوسرے ساتھیوں کو بٹھاتے۔ جب ان کے ساتھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مسلسل سفر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما انتما بقوا منی ولا انا اغنى لاجر عنکما، کہ میں تم سے زیادہ قوی ہوں، اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ میں اس اجر کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، جس طرح تم اجر کمانا چاہتے ہو میں بھی اجر کمانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ہمارے لیے اس کے اندر بھی بے شمار سبق پائے جاتے ہیں کہ ایک قوم کا یا سپہ سالار اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو جب جنگ کے لیے بہت سارے نوجوان لڑکے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص جو 15 سال کے نوجوان تھے، انہیں فوج سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن اس محروم سے بڑے غمزدہ ہوتے ہیں، تو ان کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص، ان کو خصوصی ریکمنڈیشن کے بعد ان کو جنگ میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح یہ جنگ جو ہے دوسرے دن شروع ہوتی ہے، اور جب 3 قریش کے 3 سورما میدان میں اترتے ہیں، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی اور عتبہ کا بیٹا ولید بن ربی، اور دوسری طرف سے رحمان کے بندوں میں سے 3 نوجوان اترتے ہیں، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث، اور یہ جیسے ہی تینوں اترتے ہیں، یہ تینوں ان تینوں سورماؤں کو ختم کر دیتے ہیں،
اور جیسے ہی وہ پہلوان 3 ختم ہو جاتے ہیں تو آگ جو ہے بھڑک اٹھتی ہے جنگ کی، اور پھر ایک مارکا برپا ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ ہی دیر کے اندر مکے سے آئے ہوئے تمام مشرکین پیٹ پھیر کر جو ہے بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ہم جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہی دن ہے جو 17 رمضان مبارک کا دن ہے، جس میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اور اسے یوم الفرقان کہا گیا، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہم نے اکثر ایسا ہوا ہے، قرآن اس کا شاہد ہے، کہتا ہے کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہ پر غالب آ جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، صبر اور بہادری دکھاتے ہیں، اللہ کی محبت کے اندر دین کے لیے، حق کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، وہ ان کی کامیابی تعداد پر منحصر نہیں ہوتی۔ ان کی کامیابی اللہ کے پر ایمان، اس پر یقین اور توکل پر یقین پر ہوتی ہے۔ تو یہ 313 ایک بڑے عظیم لشکر پر غالب آ جاتے ہیں، اور مسلمان جو ہے کامیابی کے ساتھ مدینے چلے جاتے ہیں، اور پھر 70 سے زیادہ کفار کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے، اور 70 سے زیادہ کفار کو، مشرکین کو جو ہے قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اور قید ہونے والے اس میں جو بڑی عظیم بات، جو بڑی اہم بات ہوئی وہ یہ کہ ایک طرف کسی کا بھائی تھا تو دوسری طرف کسی کا بھائی تھا، ایک طرف کسی کا بیٹا تھا تو دوسری طرف کسی کا باپ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو، جنگ بدر کے موقع پر ایسا موقع آیا کہ کئی بار تم میری تلوار کے زد میں تھے، لیکن میری باپ کی ہونے کے ناطے سے میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ اسی وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میں تیرے سر کو جسم سے جدا کر دیتا۔ یہ ایمان اور حق کا معاملہ تھا کہ جس کے سامنے خونی رشتے خونی ناطے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا جو قید ہو کر آتا ہے، کوئی ایک صحابی ان کو باندھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر دیکھو اس سے ذرا بڑا مضبوط باندھ دینا، اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے، اس کو خوب پیسہ دے کر فدیہ دے کر نکال لے جائے۔ وہ شخص سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو میرا بھائی کھڑا ہے، کہتا ہے کہ اے مصعب، میں اور تو نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا اور تو ایسی بات کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جو شخص تجھے باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عباس بھی قیدیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ابو العاص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے وہ بھی قید میں ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا، مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے ان 70 قیدیوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جو 70 قیدی بن کر آئے ہیں وہ 70 قید جس کے رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے، اور وہ اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ جلال تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ ان کے رشتہ دار اپنے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل کی جب جنگ برپا ہوتی ہے تو کیا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ اپنے دوسرے، یہاں تک کہ دوستی کے ناطے وہ تمام چیزیں ختم، جہاں حق ہے حق ہوتا ہے، باطل کو باطل کر دکھانا ہوتا ہے جہاں جو موقع ملے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ رہتا ہے کہ یا رسول اللہ، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن اس پر بعد میں آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس فیصلے پر عذاب نازل ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کا پہلے ہی فیصلہ نہ آیا ہوتا۔ یعنی حق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اس پر آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب فدیہ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو ابو العاص جس کا تذکرہ میں نے کیا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، تو وہ بھی شامل تھے۔ تو فدیے کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار بھیج دیتی ہے مدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہار پیش ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبا جاتی ہیں، بھیگ جاتی ہیں، اور اپنی بیوی محترمہ کا یاد آ جاتا ہے۔ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہار چونکہ میری بیوی کا ہے، ہاں، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہار انہیں واپس کر دوں۔ سب لوگ جو بخوشی راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر ابو العاص کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم جب مکے چلے جاؤ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینے بھیج دینا، اس کنڈیشن پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر رات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں ایک رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں لگتی، اٹھ جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، گھومنے لگتے ہیں۔
تو دیکھتے ہیں کیا کہ کوئی کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا بھی تھے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی عباس کی کراہنے کی آواز نے میری نیند اڑا دی۔ لازم سی بات ہے، چچا کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلی کر دیا جائے۔ یہ وہ حق و باطل کی جنگ تھی جو اس 17 رمضان کو پیش ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر وہ فضا پیدا ہو جائے تو آج بھی اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں، بلکہ آتے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ اور کہانی قصے نہیں ہیں، یہ ہر بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں۔ چاہے آپ دنیا کے اندر جتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں، آج بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب انہیں مدد آتی ہے تو باطل کے بڑے بڑے لشکر جو ہے ناکام اور نامراد لوٹتے ہیں اور حق جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا جو رمضان مبارک کے اندر پیش آیا۔ اس کے بعد جو تیسرا اہم واقعہ جو رمضان میں پیش آیا وہ تھا فتح مکہ کا واقعہ، جو 25 رمضان کو پیش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری تھی، وہ 8 اور 13 اگر آپ ملا دیں آپ تو 21 سال کی تگ و دو کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سر آپ کا اٹھنی سے لگا ہوا، اٹھنی کے کجاوے سے لگا ہوا ہے۔ کوئی شخص کرتا ہے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ فلاں صحابی نے اس طرح کیا ہے، اس طرح کہا ہے کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، اور اس صحابی کے ہاتھ میں اسلام کا علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے علم لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں۔ اور پھر وہ علم اس صحابی سے لے کر انہی کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب موجود تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے اوجڑی آپ کے سر پر ڈالی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، سب لوگ موجود تھے۔ پوچھتے ہیں آج میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں انت اخی الکریم وانت ابو الاخی الکریم، کہ آپ جو ہے کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی باس پوچھ نہیں کی جائے، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ غالباً نام، جو کلید بردار کعبہ تھا، اس کو بلاتے ہیں، کہاں ہے وہ آتا ہے اور یاد دلاتے ہیں کہ یہ مرتبہ مکے کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن اس نے چابیاں دینے سے منع کیا تھا، انکار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چابیاں لیتے ہیں اور پھر مکے کے اندر حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جا الحق و زہق الباطل کا نعرہ لگاتے ہوئے تمام بتوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ جانے کے بعد تمام چیزیں صاف کر دیتے ہیں، جو فوٹوز لگے ہوئے تھے آج جیسے مندروں میں لگے ہوئے تھے وہی بات تھی وہاں بھی، تمام کو مٹا کر ختم کر دیتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ سب کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھی، آخر یہ چابی کس کو دی جائے گی؟ بعض صحابہ کی روایت ہے ہمیں ایمان لانے کے بعد کسی وقت ایسی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ یہ چیز مجھے ملے، اس طرح کی کبھی خواہش نہیں ہوئی، لیکن اس موقع پر ہماری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمی ہوئی تھی کہ کاش یہ چابی ہمیں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی کو بلاتے ہیں عثمان بن طلحہ اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس رہیں گی، اور یہ اس وقت تک تمہارے پاس رہیں گی جب تک کوئی ظالم تم سے ظلم کی بنیاد پر چھین نہ لے، ورنہ قیامت تک تمہارے ہاتھوں میں رہیں گی۔ جس کی امانت تھی اس کو امانتوں کے سپر کر دیتے ہیں، اہل امین کے سپر کر دیتے ہیں، اور پھر انہی میں سے ایک شخص کو مکے کا گورنر مقرر کر کے آپ چلے جاتے ہیں۔ یہی واقعات تاریخ کے اندر بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں ملتا ہے کہ طارق بن زیاد جب سندھ پر حملہ کرتا ہے تو جب حجاج بن یوسف اس کو واپس بلاتا ہے تو وہاں کے لوگ انہیں جانے نہیں دیتے کہ ہم تو تمہارا انتظار کریں گے، ہمیں تو ایسے بادشاہ چاہیے، ہمیں تو ایسے سردار چاہیے جو انصاف، جو رحمت، جو سلوک مسلمانوں کا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی ہمیں تلاش ہے۔ میرے دوستو، آج بھی یہ زمین ایسے انسانوں سے خالی نہیں ہے، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو زمین پر فساد کو مٹا کر رحمت کا ایک سماج پیدا کرنا چاہتے ہیں، انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگوں سے زمین خالی نہیں ہے، البتہ ایسے لوگ اگر جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پھر سے اللہ کا کلمہ اس زمین پر بلند ہو سکتا ہے، اور اس کی بڑی روشن نشانیاں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ عنقریب ایسا ہوگا، ایسا نہیں کہ یہ ناممکنات میں کوئی فلسفہ ہے، کوئی کہانی ہے، نہیں، بلکہ عین ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے عجیب ہو، کیونکہ اسلام جسے
اسلام اٹھے گا، اسلام کا پیغام اٹھے گا تو لوگ اس کو بیوقوفوں اور پاگلوں کی کہانی سمجھیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، ایک مذہب کی بنیاد پر جو ہے امن قائم ہو سکتا ہے، اور پھر اس طرح کی حکومتیں قائم، یہ آج بھی افسانہ لگتا ہے، لیکن کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بشارت ہے ان غرباء کے لیے، ان اجنبی لوگوں کے لیے جو لوگ اس دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں اور اس کو اس زمین پر چھا جانے کا عزم لے کر اٹھتے ہیں اور اس کو قائم کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور یہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پھر سے تاریخ ریپیٹ ہوگی، پھر سے تاریخ دہرائی جائے گی اور اللہ کا کلمہ اس زمین پر بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ان واقعات سے ہم اپنے ایمان کے اندر تازگی لانے اور پھر اس جد و جہد اور اس بات کو لے کر اٹھنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔